آج کچھ بات کریں گے ہم دین کے حوالے سے۔ موجودہ دور کی جب ہم بات کرتے ہیں، موجودہ صورتحال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اس کو کس طرح سے ہم اپنی عملی زندگی میں اثر انداز کر سکتے ہیں اور چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ سرفراز احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب، اسلام جو ہے ہماری زندگیوں میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اور ہم اسلام کو صحیح طریقے سے کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں فائدہ لے کے آ سکے؟ دو چیزیں ہیں، ایک مذہب ہے اور ایک دین ہے۔ مذہب کا سب سے بڑا رول انسانی زندگی میں یہ ہے کہ وہ انسانی زندگی کو سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت چلا کے ایک خاص ڈائریکشن میں چینلائز کرتا ہے، وہ ہے انسانیت۔ دین پوری کی پوری زندگی کو گورن کرتا ہے۔ اسلام کو اس لیے دین کہا جاتا ہے کہ ہمارے دین میں سو کے اٹھنے کی دعا سے لے کے واش روم جانے تک کی دعائیں موجود ہیں، ایک ایک بات پر ہمیں گائیڈ کیا ہوا ہے۔ اور ہم کبھی ایون جو مین ریچولز ہیں، کیونکہ اسلام کے دو حصے، ایک عبادات اور دوسرا جسے حقوق العباد کہتے ہیں، میں اس کو معاملات کہتا ہوں، عبادات اور معاملات۔ معاملات کہنا اس لیے میں اس پہ اصرار کرتا ہوں کہ یہ عام فہم بات ہے کہ جو ہم دوسروں سے انٹریکشن میں رہتے ہیں، میں اس کو معاملات گنتا ہوں۔ ہمارا دین اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اگر ہم دین کے مطابق چل پڑیں، اس کو ہم مذہب کا درجہ نہ دیں، دین بنائیں، اپنے دین کو ہم محدود نہ کریں ریچولز تک، عبادات تک، بلکہ اپنی ہماری زندگی پوری کی پوری گورن ہو، تو سارے کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے مجھے انتہائی پابندیوں میں رہنا پڑے گا، جو آبویسلی مجھے گوارا نہیں ہوں گی۔ پھر ہمارا دین، اس کی اساس جو ہے وہ ایثار اور قربانی ہے۔ ایثار اور قربانی کرنا ہی میرے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوگا، کہ مجھے ہر قدم پر دوسروں کو ترجیح دینی ہوگی اپنے اوپر، دوسروں کے حقوق کو ترجیح دینی ہوگی اپنے حقوق پر، دوسروں کے آرام کو ترجیح دینا ہوگی اپنے آرام پر، دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینی ہوگی اپنی ضروریات پر۔ یہ ایثار ہے ہر جگہ۔ میں بڑے شوق سے ایک سنتا ہوں چیز، اگرچہ مسلک سے شاید میں اس مسلک کا نہیں ہوں۔ ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں، محرم میں ان کے ہاں جو مجالس، اس میں ان کے ذاکر صاحبان قرآن پاک جس انداز میں تلاوت کرتے ہیں، وہ مجھے بڑا بھلا لگتا ہے۔ تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ٹی وی پر جہاں کہیں کوئی مجلس عزا بپا ہو رہی ہے، میں اس کے شروع میں وہ حصہ سن لوں جہاں تلاوت ہو رہی ہے۔ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے مجھے، تحت اللفظ میں پڑھتے ہیں اسے۔ کوئی 2-3 سال پہلے میں غالب شام غریبہ کی مجلس تھی، اس میں تلاوت سن رہا تھا، میرے ہوش اڑ گئے جب اس کا ترجمہ ذاکر صاحب نے بیان فرمایا۔ زندگی میں سینکڑوں بار وہ میں نے آیات پڑھی ہوں گی، لیکن کبھی اس اینگل سے ادھر دماغ گیا ہی نہیں تھا میرا۔ تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ وہ لوگ جو خود ضرورت ہونے کے باوجود اپنا کھانا دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، ان کو رب تعالیٰ انعام دے گا کہ جنت میں ان کے لیے ایسا حوض ہوگا جہاں انہیں پیاس بجھانے کی جانا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ حوض ان کے پاس چل کے آئے گا پیاس بجھانے۔ اب یہ اس کا ایک، میں لفظی ترجمہ نہیں بیان کر رہا، مفہوم۔ اب آپ دیکھیے کہ رب کے یہاں اس ایک چھوٹے سے فعل کی ویلیو کیا ہے کہ ایک آدمی خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھانا کھلا دے، کتنا بڑا انعام ہے۔ یہ بات میں آپ سے پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں دین میں، دین کی اساس ہی ایثار اور قربانی پر ہے۔ وہ کرنا میرے لیے محال ہے، کیونکہ ہمارے اندر، ہماری نیچر میں سب سے پہلے ہمارا مفاد آتا ہے۔ جی۔ جس دن میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو پس پش ڈال سکوں، اسی دن ہمارا دین میری زندگیوں کو گورن کرنے لگے گا، اور میں انتہائی اعلیٰ درجے کا انسان ہو جاؤں گا۔ تو یوں ہی دین اور مذہب انسان کو چینلائز کرتے ہیں اس ڈائریکشن میں جہاں وہ
ایک بہترین انسان بنتا ہے۔ لیکن شاہ صاحب دین کی مختلف طریقے سے تشریحات کی جاتی ہیں اس ملک میں، جو نوجوان جو بڑھ رہا ہے، جو گرو کر رہا ہے، اس کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا کرتی ہیں، اور اکثر اوقات وہ اتنے سوالات اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ بغاوت کی طرف چلا جاتا ہے اور مذہب سے اس کا تعلق بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو، اس رویے کو یا اس ڈائریکشن کو جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کی نوجوان نسل میں بہت زیادہ ہے، اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ دیکھیے، نوجوان بغاوت نہیں کرتا، وہ اپنے معلومات کے لیے، کیوروسٹی کے تحت، یا اس کی لاجک جاننے کے لیے وہ سوال کرتا ہے۔ جس سے وہ سوال کر رہا ہے اس پر لازم ہے کہ آج کے نوجوان کا ذہن بڑا لاجیکل ہے، اس کو لاجک پر بیس جواب دے دے، اس کو شٹ اپ نہیں کرائے۔ جب ہم نوجوان کو شٹ اپ کرا دیتے ہیں تو بغاوت آتی ہے، لیکن اگر ہم پلٹ کے بڑے تحمل اور بردباری کے ساتھ اس کی ذہنی سطح پر جا کر جواب دیں تو نوجوان کبھی بغاوت کی طرف نہیں جائے گا۔ یقین کیجئے کہ اسلام کے اندر کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو لاجیکل نہ ہو، کوئی احکام آپ کو نہیں ملیں گے جو لاجیکل نہیں ہے۔ ضرورت صرف اس عمر کی ہے کہ میں بغیر ٹیمپر لوز کیے نوجوان کا کتنا ہی سخت سوال کیوں نہیں اس کا جواب دے دوں۔ یورپ کے اندر جو نوجوان مسلمان بچے پیدا ہوئے ہیں، وہیں پڑھے ہیں، وہیں براٹ اپ ان کا ہوا ہے، وہ کرسچن معاشرے میں رہتے ہیں، موسٹلی جیوز کے ساتھ بھی انٹریکشن ہے، وہ ان کے ذہنوں میں ایسے سوال چن چن کے ڈالتے ہیں جس سے ان کا اپنے دین کے بارے میں شکوک پیدا ہوں۔ ان کے جواب دیے جانے ضروری ہیں۔ صرف میں آپ کے اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے ایک دو سوال ایسے عرض کر دیتا ہوں جو مجھ سے نوجوانوں نے پوچھے۔ اب ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب ہمارے دین میں یہ لکھا ہے، یا لوگ بزرگوں سے سنا ہے میں نے، کہ اللہ تعالیٰ اس کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے جو پتھر میں بند ہے، اور رازق خدا ہے، تو پھر ہمیں کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم بیٹھ رہے ہیں، اللہ ہمیں فیڈ کرتا رہے گا۔ اب یہ سوال تھا، وہ بچہ وہیں پیدا ہوا تھا، اس کا لب لہجہ انگریزی کی جو ایکسنٹ تھا اس کا، وہ بتا رہا تھا کہ یہیں پیدا ہوا اور یہیں بڑھا ہے، اور مجھے اندازہ تھا کہ یہ سوال اس نے خود نہیں کیا بلکہ اس کے ذہن میں ڈالا گیا ہے۔ تو اس کا جواب جو بھی مجھ سے بن پڑا میں نے اس کو دے دیا اور مطمئن ہو گیا۔ وہ بڑا آسان سا جواب تھا۔ ایسے ہی ایک صاحب نے ایک دن پوچھ لیا کہ یہ بتائیے کہ یوم حساب رب تعالیٰ منصف بڑا ہوگا یا رحیم بڑا ہوگا؟ اب یہ سوال وہ کرتے ہیں، ان کے جواب بڑے تحمل سے ان کی ذہنی سطح پر اتر کے دیے جائیں اور لاجیکل دیے جائیں۔ تو آپ کو لگتا ہے ایسے کہ یہاں پر نوجوانوں کی ذہنی سطح پہ پہنچ کے ان کے سوالات کے جوابات نہ دینا، یہ اس قسم کی فرسٹریشن کو اجاگر کر رہا ہے؟ میں نے تو از خود آپ سے کہا کہ جب ہم نوجوانوں کے سوالوں کے جواب ان کے سے انداز میں نہیں دیتے، جو لاجیکل نہیں دیتے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے، وہاں فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے۔ یعنی کہ دین کے علم کے ساتھ دنیا کا علم اور ادب، فنون لطیفہ، ہسٹری آپ کو پتہ ہونی چاہیے جس شخص نے تسلی بخش جواب دینا ہے، یا مطلب ایک دینی شخصیت سے ایک اسکالر کی طرف جانے والا بندہ یا اسکالر شخص ایک نوجوان کا اس کے سوال کا جواب زیادہ بہتر طریقے سے دے سکتا ہے بجائے اس کے کہ ایک ممبر پہ بیٹھے ہوئے عالم صاحب۔ اگر ایسا ہو تو بہت اچھا ہے جو آپ نے فرمایا، اس لیے کہ آپ سے سوال پوچھنے والا جس فیلڈ کا ہے، اگر ایگزامپلس کے ذریعے سے آپ اپنے جواب کو واضح کریں اور جس پروفیشن سے اس کا تعلق ہے اسی سے ایگزامپل لے کے اس کو جواب دے دیں تو جلدی مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس چیزوں سے نہیں روکتا نا؟ نہیں، قطعی طور پر نہیں روکتا۔ اسلام کو ہم نے غلط سمجھا ہے۔ اسلام نے حدود مقرر کی ہیں، آپ ڈریس کوئی سا پہنیے، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں، اس نے صرف اس کا آؤٹر پیرامیٹر آپ کو بتا دیے کہ لباس آپ کا ایسا ہونا چاہیے جو باحیا ہو اور ستر پوشی کرتا ہو۔ اس کے اندر رہتے ہوئے کچھ بھی کر لیجئے آپ، اسلام نہیں روکے گا آپ کو۔ کھانا آپ کچھ بھی کھائیے، اعتدال میں رہ کے حلال چیزیں جو جی چاہے کھا لیجئے، اسلام آپ کو منع نہیں کرتا۔ دولت جتنی جی چاہے کما لیجئے محنت کر کے، لیکن صرف ایک بات اسلام کہتا ہے
کہ اسراف میں نہ جائیے اور دوسرے بھائیوں کا خیال رکھیے. منع نہیں کرتا اسلام. اسلام تو ایسی کہیں قدغن نہیں لگاتا ہم پر جس میں ہماری موومنٹ ریسٹرکٹ ہو رہی ہو. آج ہمارے ساتھ موجود تھے سرفراز احمد شاہ صاحب، اور زندگی کے مختلف پہلوؤں سے بات کرتے کرتے دین کے اوپر بات کرنا بہت ضروری تھا. اس کے اوپر بات کی تو ہمیں بہت کچھ جاننے کو ملا، خاص طور پر نفس کے اوپر بات کرنے کو موقع ملا، اور وہ جاننے کو موقع ملا کہ جس سے ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.